السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب چودھری نذیر گجر صاحب ہیں جو فیصل آباد وابڈا سٹی میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ میں نے اپنے آنکھ کا آپریشن کروایا ہے تو انہوں نے ایک سوال داغ دیا، کیا ہومیوپیتھک میں اس کا علاج نہیں تھا، اور اگر تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا، اور آپ نے آپریشن پھر کیوں کروایا؟ بات تو بڑی سیدھی اور کھری ہے، اور یقیناً انہوں نے جو بھی پوچھا ہے اس کا جواب میں دینا اپنا فرض جانتا ہوں، اور سوچا کہ میں ان کو واحد اکیلے کو کیوں جواب دوں۔ میرا خیال ہے کہ دیگر حضرات کے دل میں بھی اس طرح کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، کیوں نہ ایک مشترکہ جواب سب کی نظر کر دوں تاکہ سب کو صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ اللہ کے بندو، بات یہ ہے کہ ہم دنیا جہان کا علاج کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہومیوپیتھک میں اگر لا علاج بیماریوں کا علاج موجود ہے تو پھر موتی کا علاج ہم کیوں نہ کر پائے۔ موتی کا علاج جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایکیوٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ بیماریاں فوراً آتی ہیں، ان کے اثرات جسم پر انسان کے نمودار ہوتے ہیں، تو اس کا تو فوری طور پہ قلع کما کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ فوری علاج کریں تو فوری اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ لیکن کچھ بیماریاں آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جاتی ہیں کہ پھر ان کا علاج دیر پا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ موتیا کوئی ایک دن یا 2 دن میں نہیں اترتا، موتیا اترنے کے لیے کم از کم کئی ماہ اور کئی سال لگ جاتے ہیں، اور جب یہ موتیا اتر آتا ہے تو لامحالہ اس وقت اگر ہم اس کا علاج کرنا شروع کریں گے تو پھر اس کا علاج بھی سال ہا سال دوائی کھانے کے بعد ہی ہمیں اس کا یہ نتیجہ ملے گا۔ لیکن ہم لوگ جلد باز ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ تو جب میرے اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ ہم جلد باز ہیں تو پھر یقیناً اس میں شک و شبہ والی بات تو پیچھے کوئی نہیں رہ جاتی نا۔ اب دعائی میرے سرہانے پڑی ہے، اس کا نام ہے سنریریا ماریٹیما، غالباً 600-650 روپے کی وہ دوا ہے جو جرمنی کی ہے۔ اس کو آپ آنکھوں میں ڈالنے کے وہ قطرے ہیں، ان کو دن میں 3 یا 4 بار ڈالنا ہوتا ہے۔ ایک ایک قطرہ آنکھ میں صبح دوپہر شام یا دن میں 4 بار آپ ڈالیں گے بیماری کے مطابق، تو لامحالہ ہم غفلت یہ کرتے ہیں کہ اس کو جیب میں نہیں رکھتے، بازار گئے یا کسی دوسرے شہر جانا ہوا، وہ ٹیبل پہ پڑی ہے ادھر ہی رہ گئی، اور اگر وہ ہمارے بیگ میں بھی موجود ہے یا ہمارے پاس بھی موجود ہے تو ہم اس کو 3 ٹائم یا 4 ٹائم باقاعدگی سے نہیں لے پاتے۔ یہ اکیلی دوا صرف آنکھوں میں ڈالنے سے موتیا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں دوا، مزاجی دوا
جو علامات کو مد نظر رکھ کے تجویز کی جائے اس کو بھی لینا ہوتا ہے۔ اس میں کلکیریا فلور بائیوکیمک دوا بھی ہو سکتی ہے، سلیشیا بھی ہو سکتی ہے، کلکیریا فاس بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی دوائیں ہیں جن کو علامات کے مد نظر تجویز کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی باقاعدہ صبح دوپہر شام ہی لینا ہوتا ہے۔ میں ایمانداری سے، انتہائی ایمانداری سے یہ بات آپ کے واضح کر دوں، میں اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے آنکھوں کا آپریشن کروایا، یقیناً کروایا۔ کیوں کہ مجھ میں یہ میری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے، میری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ میں اس دوا کو باقاعدگی سے لے نہ پایا، اور حتیٰ کہ نوبت آپریشن تک آ گئی۔ اگر میں وہ دعا لیتا ہوں تو نہ جانے اس میں مجھے کتنا عرصہ مزید انتظار کرنا پڑتا، لہٰذا ایک جھلی ہوتی ہے جو آنکھ کے اوپر آ جاتی ہے، میں نے کہا چلو یہ اتروا لیں۔ آپ میری آنکھ کا بغور ذرا مشاہدہ کریں کہ یہ میری آنکھ کی کیفیت کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو میں کیمرے کے نزدیک کر رہا ہوں چہرہ اپنا، تاکہ آپ کو واضح طور پہ یہ نظر آ جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات آج آپریشن کر رہے ہیں اور آنکھوں میں یہ لینز ڈال دیتے ہیں زبردستی، اور یہ زیادتی بھی ہے، زیادتی ہے۔ کیوں؟ یہ پروڈکٹ وہ سیل کرنے کا ایک طریقہ ہے، وگرنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپریشن کریں، آپ جھلی کو اتار دیں، اس کے مطابق اس کی اینک جس نمبر کی بنتی ہے اس کو وہ تجویز کرتے ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر حضرات ایسا نہیں کر رہے۔ یہاں پر مجھے کئی شکایات ملی ہیں، بہت سے کیس میرے سامنے آئے ہیں جنہوں نے نظریں بنوائی اور ان کی اب تک نظر خراب ہو چکی ہے۔ کیوں کہ پیچھے سے نظر نے صحیح کام کرنا شروع کر دی، آگے لینز لگا ہوا ہے، اس نے وہ رکاوٹ ڈال دی، آنکھ سے نظر نہیں آتا، پھر اینک لگوانا پڑتی ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا اس آپریشن کا؟ اللہ کے بندو، باقاعدگی سے ہومیوپیتھک دوا کو اگر آپ کسی بھی بیماری میں استعمال کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اللہ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔